السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ان کے لیے جہنم ہے، وہ جہنمی لوگ ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 49، 50، 51 یعنی 49، 50 اور 51، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی جلدی مچانے لگے کہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں اس عذاب کو جلدی لے آئیے، جب اس چیز کا ڈیمانڈ کرنے لگے، اس چیز کا مطالبہ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب شدید سے پہلے میں تم لوگوں کو کلیئرلی ڈرا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے اس روئے زمین پر، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع نہیں کی، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے، تو عذاب شدید آنے والا ہے۔ تم لوگوں کا کوئی بھی حساب میرے ذمے بالکل نہیں ہے، بلکہ تمہارا تمام معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ وہ چاہے گا تو عذاب جلدی لے آئے گا، وہ چاہے گا تو عذاب کو ڈیلے کر دے گا۔ اگر وہ چاہے تو جو رب سے اپنی گناہوں کی توبہ کرنے والا ہے، اپنے بارگاہ سے اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اور اگر وہ چاہے تو جو لوگ بھی جن کے مقدر میں بدبختی لکھ دی گئی ہے، جن کے مقدر میں بدبختی لکھ دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا، جو ارادہ فرمائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیسیژن لے لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ الرعد آیت نمبر 41 میں فرمایا، لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، یعنی اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے لوگوں سے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز میں، چونکہ مشرکین مکہ ہمیشہ عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو عذاب جس کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب جلدی بھیج دیجئے، ہمیشہ اس چیز کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز میں یہاں پر جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے ذمے صرف باتوں کو پہنچا دینا ہے، لوگوں کو ڈرا دینا ہے، لوگوں کو سمجھا دینا ہے اور بتا دینا ہے، باقی ساری چیز کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ جو چاہے گا، جو ارادہ فرمائے گا، جو ڈیسیژن لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تم لوگوں کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، یعنی فرسٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دل کے اوپر وحی فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو فرسٹ اس پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنت اور جہنم پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اچھے اور بری تقدیر پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق کی۔ یاد رکھیے، صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے کبھی بھی کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا ہے۔
ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو عمل صالح میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جو آدمی اپنے ایمان کے ساتھ نیک عمل انجام دے گا اسی کا ایمان صحیح معنوں میں ایمان ہے، مگر نہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا اور مسجد کے آزو بازو میں پیدا ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ ہم ایمان والے ہیں، بالکل ایمان والے نہیں، بالکل ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے ایمان کو اپنے نیک عمل سے اٹیسٹڈ کرتے ہیں، اٹیسٹڈ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کی تصدیق اپنے نیک عملوں کے ذریعے سے کیا، اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ مغفرت کیا مطلب؟ پچھلے جو بھی گناہ ہوا ہوگا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ جب انسان ایمان لائے گا اور نیک عمل کو انجام دے گا تو پیچھے جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ورزق کریم کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے نیک عملوں کے بدلے میں پاکیزہ رزق دے گا۔ پاکیزہ رزق، پاکیزہ رزق کا مطلب امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ پاکیزہ رزق کا مطلب جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رزق کریم فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ جنت کیوں جنت ملے گی؟ کیونکہ جنت میں جنتیوں کو جو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، جن برتنوں میں رکھ کر کے کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، جو پہننے اوڑھنے کے لیے دیا جائے گا، وہ بالکل اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا ہوگا کہ انسان اس کے بارے میں خیال کر بھی نہیں سکتا، اس کے دل میں اس چیز کا تصور آ بھی نہیں سکتا۔ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کریم کا جو مفہوم رزق کریم کے بارے میں جو نازل فرمایا اس کا مفہوم اہل علم اور سلف صالحین نے یہ بتلایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے میں لگ رہے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ مترجمین نے بھی کیا ہے، وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں، آیتوں کو جھٹلانے کے بارے میں عاجز کیا۔ دیکھیں اس کی معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے جھٹلانے کے بارے میں عاجز کیا، یا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں امام مجاہد سے فرمایا ہے کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نبی کی اتباع سے روکتے ہیں، جو لوگ، دیکھیے کتنی سینسٹیوٹی ہے اس پر، صرف غیروں کو نہیں مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ صرف غیروں کو غور نہیں کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں عاجز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مطلب کیا؟ نبی کی اتباع سے روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا قول معاجزین کے بارے میں کہا ہے کہ معاجزین کا مطلب روکنے والے، یعنی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اس کے دل میں خیال آ رہا ہے تو اس کو ڈائیورٹ کرنا، یہ کام مشرکین مکہ کا سب سے پہلے پہل تھا۔ ہمارے دین اسلام کے اندر سب سے پہلا کام کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا تھا، لیکن اب یہ کام بالکل وائڈ ہو گیا ہے۔ اب غیر تو روکتے ہی ہیں، مسلمانوں میں بھی جو بہت سارے لوگ اپنے اپنے فرقے بنا کر کے رکھے ہیں، وہ لوگوں کو کتاب و سنت سے روکتے ہیں، اس کے لیے مختلف قسم کے ہاتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے قرآن و حدیث کا بول بالا نہیں ہو، ہم لوگوں کی فکر کا بول بالا ہو۔ یہ ہوا نبی کی اتباع سے روکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں لوگوں کو عاجز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہیم والے ہیں، جہیم والے۔ جہیم کا مطلب کیا ہے؟ جہیم کا مطلب ہے وہ جہنم جس کی آگ بالکل گرم اور ہولناک ہو، جس کے اندر انتہائی کربناک حالات ہو، اور جس آگ کا عذاب بالکل سخت ہو، اس کو کہتے ہیں جہیم۔ مطلب یہ کہ جو لوگ بھی نبی کی اتباع سے لوگوں کو روکیں گے، جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے لوگوں کو روکیں گے، ان لوگوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے جو انتہائی ہولناک، انتہائی دردناک، اور جس کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 88 میں فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، وہ لوگ جو سب سے پہل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، سب سے پہل اللہ کی آیتوں کا۔ دیکھیے آیتوں سے مراد صرف قرآن کی آیت نہیں ہے،
آیتوں سے مراد ہر وہ بات ہے جو نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہو. آیتوں سے مراد ہر وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، الذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، نبی کا انکار کرنے والے، نبی کی اتباع کا انکار کرنے والے ہیں، نبی کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، کلیئرلی انکار کرنے والے ہیں یا اپنے عمل سے انکار کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے لوگوں کو روکنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا. صرف ایک عذاب نہیں، عذاب پر عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ بما کانوا یفسدون، کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا. سب سے بڑا فساد جو ہے، سب سے بڑا فساد جب لوگوں کو حق بات بتایا جائے تو اس سے خود بھی روگردانی کرے اور لوگوں کو بھی اس سے روکے. سب سے بڑا فساد یہی ہے اس زمین پر، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے، اور اللہ نے جو چیز نازل کیا پہلے اس کا انکار کیا اور پھر اس پر لوگوں کو چلنے سے روکا. اس سے بڑا فساد اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ان کے لیے عذاب، ان کے لیے جہیم ہے، یعنی دردناک ہولناک سخت عذاب والا جہنم. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.